تو شمر نے کہا قتل کرو اس کو. اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سیدھا وار کرنے کی، تو اس نے گالیاں نکالی خبیث. جنگ سے پہلے جب آپ کی شمر پہ نظر پڑی، صدق اللہ و رسول، سچ کہا میرے اللہ اور میرے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ ایک کتا ہے کالے اور چٹے رنگ کا، میری اولاد کا خون پی رہا ہے. شمر کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تھی، تو چٹا کالا ہو گیا تھا. کہا یہ ہمارا خون پینے والا. تو شمر نے کہا قتل کرو. سارے پیچھے ہٹ گئے. تو زرع بن شریک تمیمی نے یہاں نیزہ مارا، یہاں وہ کمر کے پار ہو. تو اب لڑکھڑا کے ایسے گرے. تو شمر نے کہا ذبح کرو. تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹے. تو شمر نے اس کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دی. پھر خولہ بن یزید بدبخت نے آ کے آپ کا سر پکڑا، تلوار سے کاٹ دے اور نیزوں پہ چڑھ گئے سارے سر، 72 سر نیزوں پہ. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے، اللہ کی قسم ان کی شان میں کوئی فرق نہیں. لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ ہڑ آئی نہیں تھے، اللہ دا واسطہ نے اسی پاک خون ہو کے وٹیندے پے ہیں اور تسی پیسے تے ڈول نہ جاوے، کرسی تے اپنا ایمان نہ ویچے، دولت تے اپنا ایمان نہ ویچے. نسل کو قربان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی پاکیزہ نسل اگر اللہ کے کلمے اور دین کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو تڑکل جھوٹ نہیں چھوڑیا جاتا، تڑکل زنا نہیں چھوڑتا، تڑکل سود نہیں چھوڑتا. پیغام دینا تھا، اس لیے اپنی نسل کو قربانی کے لیے پیش کی. کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ اسی بڑے دکھ ویکھے، تسی تو بڑے مزے کی. پوری دنیا آپ نے کہا تمہیں دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر، تو جا کے رشتہ مانگ تجھے دے دیں گے. وہ اتنے اس وقت فقیر تھے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ایک کرائے کے کمرے پر رہتے تھے. کہنے لگے میں تو اتنا فقیر ہوں، مجھے بھلا کیسے دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تو جا تھا صحیح. ان کو زبردستی تیار کر کے بھیجا، تو آ کے بیٹھے اور شرم آ گئے. 21 سال عمر تھی اس وقت آپ. فاطمہ کی عمر 15 سال تھی. اب میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے. اب وہ چپ پیسے. آپ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ چپ. پھر آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ میں کہا جی ہاں. کہا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے. حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. ویکھیا ہی نا تو میں نے گلیا تو انکار ہو گیا. تو اور بھی صحابہ کافی اکٹھے تھے باہر. تو عبد الرحمن کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ چپ کر کے اٹھے گئے، گلی کوئی نہیں کی. کچھ تو بولے ہون گے کہ ہاں انشاءاللہ آکھیا میں تندہ تین مبارک ہوئے نبی دا انشاءاللہ ہاں ہم دیئے. اچھا کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے؟ جبکہ آسمان سے جبریل علی سے پہلے آ گئے. علی سے پہلے جبریل آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ آسمان والے نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا. ٹھیک ہن کسے پوچھن دی لوڑ ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اسی دھیاں انج بن دینے ہیں کلے نال جویں گاواں مچھاں بنی دیاں، شرابی ہے جواری ہے کچھ نہیں ویندے. کوئی بندہ ہے، انسان ہے، باجی برادری ہے، مڑکی کریو ٹھوک دیو رشتہ. کتنی ہماری دادیاں پردادیاں بوڑھیاں مر گئیں بغیر شادی کے مر گئیں کہ راجپوت سہوں میں کوئی مرد نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہوتی. یہ ظلم عورت پر. میرے نبی نے امت کو سبق دینا تھا. آپ گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم ہاں کر دیں. پتہ کر لو اس مجمع. یہ پٹھان تو پوچھتے ہی نہیں، پنجابی بھی نہیں پوچھتے، سندھی بھی نہیں پوچھتے، بلوچی بھی نہیں پوچھتے. تو کوئی گنجائش تھی کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی ہستی نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار نے کہنا تھا جی نہیں. تو کماری لڑکی خاموش رہے تو ہاں ہوتی. تو انہوں نے شرم سے سر چکا لیا. تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہو گئے. آپ باہر آئے. آپ نے کہا علی لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلایا. پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے جبریل پیغام دے کر گئے ہیں میرے اللہ کا کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں. مولا علی کو یہاں بٹھایا ایسے یہاں سامنے. اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھایا. نکاح جب یہ آپ قبول ہو گیا تو حضرت علی سجدے میں چلے گئے.
اور دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا اور اس کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوپر سے میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجوریں کھلائیں، ایک روایت، یا شہد کا شربت پلایا سارے مجمع کو، مسجد نبوی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بڑی، شہد کا پانی پلایا یا کھجوریں کھلائیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت عقیل کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اونٹنی لے کر۔ آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا، بچے بیٹھ جاؤ کیوں کھلوتے ہو؟ تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا اور علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے ان کو ملا دیا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ نظر آیا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور آخری دو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کیا اور پہلے علی علیہ السلام پر ایسے چھڑکا سینے پر، پھر ان کو کنڈ کر انہوں نے کمر کی، پھر وہاں چھڑکا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا مڑو، وہ مڑی، پھر اس پر وہاں پانی چھڑکا، کہا جاؤ اللہ تمہارے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد آپ نے بلایا ولیمہ کرو، علی ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میرے کو دمڑی کوئی نہیں، ولیمہ کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو ایک بڑا چھتر ہے میں وہ پیش کرتا ہوں علی کی۔ تو آپ نے وہ ذبح کروایا اور اس کو قورمہ بنوایا، چھوارے ڈلوائے، اس میں چھوارے ڈلوائے، کشمش ڈلوائی، اتنا اہتمام کیا اپنی بیٹی کے ولیمے کے لیے، اور تازہ جو کی روٹی پکوائی اور دسترخوان پر کھانے کے ساتھ، اور خود دیگ میں سے نکالا۔ ایک چھترا کتنا نو کافی ہو جاندہ ہے، سارے مدینے نے ولیمہ کھایا، دیگ میں پئی آئے۔ تو آپ نے ولیمہ اس میں سے وہ چھوارے بھی نکلتے، کشمش بھی نکلتی، اور پھر آپ نے دسترخوان پر الگ الگ کھجور بھی رکھوائی، انگور بھی رکھوائے۔ انگور عرب کا سب سے مہنگا پھل تھا، آپ نے انگور بھی رکھوائے اور آپ نے کھجور بھی رکھوائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ علی جیسا ولیمہ پھر ہم نے کبھی نہ دیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسی ہستیوں نے خون دیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ دیکھو ہمارے دکاندار 10 روپے پہ جھوٹ بول رہے ہوتے اور 100 روپے بچانے کے لیے ڈنڈی مار رہے ہوتے، اور یہاں پاک خون کی نالیاں بہہ گئی کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ یہی تبلیغ والوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرو، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اے میرے گھنٹے دی گل نال تھوڑے بندہ ایک پاسے ہو جاتا ہے، یہ 4 مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہجرت کے 3 سال حسن پیدا ہوئے علیہ السلام، آپ نے اتنی خوشی منائی، ان کو گڑتی دی، گڑتی نہیں ہوتی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑتی دی۔ پھر ہفتے کے بعد نام رکھتے ہیں نا، ہفتے والے دن آپ نے بال منڈائے اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، 2 بکرے ذبح کیے، مدینے والوں میں تقسیم کیے۔ پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ اب علی تلوار کے بادشاہ تھے اور میدان کے سوار تھے، انہوں نے کہا جی میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑاکے کو، جنگجو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن، آپ نے رکھا۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر آپ نے بڑی خوشی منائی اور ہفتے کے بعد 2 بکرے تقسیم کیے، بال منڈائے چاندی کے برابر، اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ پھر علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب ایک فضیلت سنو، میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج کے دن تک اللہ نے کسی کو حسن حسین کا نام نہیں دیا، یہ میرے بیٹوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے۔ ابھی یوسف میاں میرا بیٹا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، پوتا میرا تو، اب وہ بچیاں اور باقی عزیز اقارب کوئی نام کہے، کوئی نام کہے، کوئی نام کہے۔ میں کہا پترو میرے کو بھی پوچھ لو۔ یوسف میاں ماشاءاللہ بڑا فرما بردار بچہ ہے۔ میں کہا بیٹا حسن، مجھے اہل بیت سے پیار، میں ان کا مراسی ہوں، میں ان کی
میراث میں ہی مرنا چاہتا ہوں، حسن رکھ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کا نام حسن جمیل رکھا، جس دن اس کا ہم نے عقیقہ کیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سب سے چھوٹا، تو میں نے اس کا نام علی رکھا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے نا، یہ مجھے خیال کیوں آیا کہ میں پیڑھی یاد کروں کہ ہمارے مراثی ہوتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے تھے، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور میں خوشی سے دیتا ہوں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تعریف یا اندر ورسن سرداریاں قائم، شاہیاں قائم۔ بتاؤ کسی کی شاہی قائم رہی ہے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دیر آباد، کسی کا دیرہ آباد رہا، لیکن ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ان کے ٹوٹے گھر بنواتا ہوں، انہیں ٹوائلٹ بنوا کے دیتا ہوں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواتا ہوں۔ یہ میں نے کیوں اس کو باقی رکھ، سب جگہ زمینداروں نے، اب زمینیں تھوڑی تھوڑی ہو گئیں اور مہنگائی ہو گئی، اب 10 روپے سے زیادہ، میں کہا تجھی میرے مگر کیوں ہم دیو، اگر جی 10 روپے تو اتنے کوئی دیندہ نہیں، تجھی 1000 دا نوٹ دین دیو، مر تواڈے کول ہی آونا ہے۔ اور میں بڑی خوشی سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک تصور پیدا ہوا کہ یہ میرے مراثی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ میاں طارق جمیل شاہی قائم دیر آباد لولو جندڑی، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی پیڑھی، ان کو مجھ سے زیادہ میرے بزرگوں کی پیڑھیاں یاد ہیں۔ میں نے تو آپ کو 4 نام سنا، میں کہا مجھے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کر کے نا ان کا مراثی بن کے سلام پیش کرنا چاہیے۔ تو سن 2000 میں جب میں امریکہ کے سفر میں تھا تو میں نے ایک کتاب مل گئی، میں نے یہ یاد کیا۔ اس کے بعد میں عمرے پہ آیا تو میں گیا روزے پر، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میریاں تقریراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں قبول ہونیاں یا ریاکاری چلیاں جاونی، میں تہاڈا مراثی بن کے نا اج تہاڈی پیڑھی تانوں سنائی، تو مینوں ہونا صدیق مراثی بنا۔ صدیق مراثی ہے ہمارے مراسیوں میں وہ سب سے مسکین شکل اور سب سے بالکل کوڑا سا ہے وہ بالکل۔ میں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراثی بنا، تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم توڑ آدم علیہ السلام تک میں پیڑھی پڑھی۔ ہوں اتنے تو کھلوتی ہوں پولیس میں این تو کر نہ سکتا مراسیاں دی طرح دیر آباد، میں کہا یا رسول اللہ تواڈے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اہل بیت دے دیر آباد، میں تواڈا مراسی۔ میں بڑا رویا، کچھ 4-5 سال۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں عمرے پر حج پر، اللہ مجھے لے جاتا ہے ہر سال، تو میں پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں تھوڑا صدیق مراسی آیا۔ تو مجھے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، میں ہارون آباد گیا تو وہاں میرا بیان تھا کوئی 5 سال پہلے، تو ایسے ہی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی میرا نام حیدر شاہ ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے آنے سے پہلے کہ ایک مجمع ہے جی میں تسی بیٹھے ہو، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے مجمع ہے۔ کہنے لگے میں ایسے لوگوں کو چیرتا پہنچا امام کے سامنے، میں نے کہا السلام علیکہ یا امام، تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا طارق جمیل کو میرا پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا۔ وہ حیدر شاہ نے کچھ پتہ لگا کہ میں آنا مینو صدیق مراسی بنا، اس وقت سے مجھے یقین آ گیا خواب کا کہ حیدر شاہ نے تو نہیں پتا کہ میں اتنے روزے تے کی منگتا ہوں۔ تو پھر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے، میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار، اور علی حسن حسین سے اعلیٰ درجے والا۔ اور پھر فرمایا میں فاطمہ حسن حسین اور علی ہم قیامت دن 5 ایک جگہ پر ہوں گے، 5 ایک جگہ پر ہوں گے۔ آج کل لوگ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، میرے نبی سے زیادہ نہ کوئی ذمہ دار پیدا ہوگا نہ کوئی مصروف پیدا ہوگا۔ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، اور میں کیا بتاؤں، واہ یا رسول اللہ کیا زندگی سکھائی۔ آج کل دے ماں پیو تو کٹی رکھ دن بچیاں نو، نہیں کوئی محبت دا بول سنا دے، آپ ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، اے ویکھو این ہو جاندے، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ حسن حسین وہ دونوں بھاگ کے چڑھ جاتے، آپ پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں کر کے کہتے تھوڑا اٹھ کے ہو جائے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب علیہ السلام کو کمر پہ بٹھاتے
اور چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے. میرے نواسے چھوٹے چھوٹے تھے، میں کہا یہ سنت پوری کراؤں، تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی، اس سے زیادہ نہیں. میرے نبی تو روز کرتے تھے. میں نے دو ہی نواسے تو اس وقت میرے، میں نے دونوں کو کمر پہ بٹھایا، ایک چکر لایا تو میری بس ہو گئی. میں کہا بس سنت ادا ہو گئی. آئے 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 امت نے کنہاں ذبح کر چھڑا. آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے دل کا قرار ہیں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بھی بغض فرما. ایک دفعہ حضرت اسامہ آئے، سردیوں کا زمانہ تھا، تو آپ کو درخواست پیش کی کہ میں باہر دروازے پر ہوں. تو آپ باہر آئے تو آپ نے نا چادر لپیٹی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، اور دو سر نظر آ رہے تھے. جب اسامہ نے بات کر لی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی، کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں. جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا. پھر آپ سبحان اللہ پڑھو میرے نبی کی زندگی، اللہ کے واسطے پڑھو. فضائل اعمال تو صرف جماعت میں جانے کے لیے ہے، گھر آ کے پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی زندگی. آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑا ہے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹا ہے. امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور پھر ان کو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کو کھڑا کر لیتے. اور حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے موتا کی جنگ میں، ان کے بیٹے اون عبداللہ محمد، پانچوں کو کھڑا کر دیتے، خود ایسے بڑھ جاتے، آؤ بھائی میں نے ہاتھ لاؤ، کیڑا پہلے ہاتھ لاوے گا. کیا لاڈ دیے میرے نبی نے، اور کیا ذبح کر دی گئی نسل. تو سارے دوڑ لگاتے، کوئی بغل میں گھس جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ گیا. آپ سب کو ایسے جب مار رہے. آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے. کبھی ایک بیٹھا ہوتا تھا کمر پہ، کبھی دونوں بیٹھے ہوتے تھے. تو جو روایت آتی ہے بخاری میں اور مسلم میں کتابوں میں کہ آپ عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سارے ڈر گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا. تو عبداللہ بن مسعود نے نا این کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن اور حسین دونوں اوپر بیٹھے کھیل رہے تھے. کوئی ساڑھے جا تبلیغی ہوتا تو نماز روڑ کے دو چنڈا مرندہ نہ پٹھے اور نماز خراب کر دے. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو اتاروں. تو آپ نے یہاں سے دیکھا، سجدہ ایسے ہو رہا تھا نا، یہاں سے دیکھا کہ این ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ نے یوں کیا سجدے سے ہاتھ اٹھا کر میرے بچوں کو کچھ نہ کرو. جب تک وہ بیٹھے رہے آپ نے سر نہیں اٹھایا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے دونوں کو اپنی گود میں لیا، دونوں کو. کبھی ابھی ہما و امی لا ترضوہما، کیونکہ میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کیا ہونا ہے. آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، ایڈے میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا. کنجرا نے ایک نو زہر دے دیتا، ایک دا سر وڑ چھڑے. وہ تو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے. اور پھر آج میں آپ کو اہل بیت کی شان سنا رہا ہوں محرم کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کی محبت ہماری. آپ میرے بچوں سے پیار کرو اور ان کی تعریف کرو، مجھے کتنی خوشی ہوگی. تو مجھے ایک دفعہ نا ایک شیعہ بھائی نے فون کیا، یہ محرم قریب آ رہا تھا، کہ علامہ صاحب، وہ علامہ کہتے ہیں نا، ہم حضرت جی کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ یہ محرم کی 10 مجلسیں ہماری پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. ہوں میں خوش کرنے کا کی مطلب ہے تھبی پیسے دی دیں. اج کل ذاکراں دے مقابلے ہوندے پے. آپ تشریف لے گئے، اس کے نیچے بیٹھے، اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ نے اس وقت میں یہ گلاس تھوڑے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہیں، بڑے گلاس ہوتے. آپ نے گلاس کو بھرا، بھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے. وہ ذرا پھرتیلے زیادہ تھے،
وہ بھاگ کے آگے ہو گیا پہلے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو. تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، اور جس نے پہلے مانگا ہے پہلے اسے دوں گا، بعد میں دوسرے کو دوں گا. لیکن امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر اور کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک پورے اپنے باپ کے مشابہ. امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے. تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا. تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچا ہی نہیں. حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں. قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ پر ہیں. عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا. ہمارے دیہاتوں میں بھی ذمہ داروں میں ایک نسل پیچھے جب خالص تھی جہالت اور تکبر، بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ماں اٹھائے یا نوکرانی اٹھائے. اس زمانے کا عربوں کا تکبر تو آسمان تک تھا، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، عیب سمجھتے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا. کیسے؟ عام دستور میں انوئی تھے تو انوئی تھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا. حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا. تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن حسین. سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں. اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہیں، جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے. میں تو اس لیے اہل بیت محرم، میں تو میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو ان کی شان کے بغیر میں نے بیان کیا ہو. ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب، او علامہ کہتے ہیں ہم، حضرت کا علامہ صاحب محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں. اور خوش کرنے کا مطلب تسی ساری جان دے ہو، تھبی پیسے دی دے مانگے. تو میں کہ میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں، اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے. میں اہل بیت، میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کو بیان کرتا ہوں. میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا.
ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں، تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے، تم کہہ دو گے چند لاکھ، اس سے اوپر کیا دے گا کوئی؟ تو اللہ نے مجھے پہلے دیے ہوئے ہیں، میں اس وہاں سے لوں۔ ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی، تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت کو میرا پیغام دو، ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے کی، آپ کی تعریف کی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بھی، میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا۔ تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیقت ہدیہ ہے، یہ بھی قبول کر لو۔ پھر اس نے رکھ لی۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا۔ میں نے تاریخ میں اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے کی۔ وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے، پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے۔ میرے عزیزو، انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ آج 1447 شروع ہو چکا ہے، ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی، چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا، یکم ہجری، اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، تو 11 ہجری اور 1147، اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، کتنے قتل و غارت، لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنے کی، اور قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر تو میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے۔ حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا، جس کا خون کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہو، اب کہاں سے لائیں گے؟ بھائیو، جن کی شہادت پر کائنات روئی، زمین و آسمان روئے، آسمان کے فرشتے روئے۔ آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا، آل اولاد کو بچا سکتا تھا، رشتہ داروں کو بچا سکتا، سب کو بچا سکتا نہیں۔ ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں، ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ۔ الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار۔ دارمی کی روایت ہے، آج اسلام زندہ ہے اور حرکت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ، چلائے تو چلو، روکے تو رکو، بٹھائے تو بیٹھو، اٹھائے تو اٹھو، مانگے تو دے دو، دے تو لے لو، جان مانگے تو سر کٹوا دو، زندگی دے تو شکر ادا کرو۔ اسلام تمہارا جیسے یہ کرنٹ پنکھوں کو چلا رہا ہے، اسلام تمہارا کرنٹ بن جائے۔ الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب۔ ایک وقت آئے گا بادشاہی الگ ہو جائے گی اور کتاب اللہ الگ ہو جائے گی۔ بادشاہوں کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ کو پکڑ لینا۔
کتاب اللہ کو پکڑ لینا، بادشاہی کو چھوڑ دینا۔ یہ آج کے سب جو حکومت کی کرسی لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اگلی سنو، الا انہ سیولی علیکم امراء، تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان خالفتموہم اضلوکم، نہیں مانو گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے قتلوکم، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِقَامِهِ، تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کتاب اللہ کو نہ چھوڑا، حکمرانوں کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکومت کی دوڑ چھوڑی، تو موت کے وقت میرا یہ شعر وہ یاد رکھیں گے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جب رب ارجعون کی صدا ہوگی، یا اللہ ایک باری دوبارہ واپس بھیج دے، تو اللہ کہے گا کلا، بکواس بند کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھی بننا جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، دین کا راستہ نہ چھوڑا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں جان دے دینا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ایک بول امام حسین کا سب کچھ بچا سکتا ہے۔ پیشکش ہو رہی، ایک بول پر یہ بندہ سب کچھ بتا سکتا ہے، اور دین بھی بچ سکتا ہے، کہ دین تو بچا ہوا ہے۔ جنت کی سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کی سرداری تو ملی ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے۔ تو اب یہ کیوں اتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ 72 عمر بن سعد، یزید کو جب پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو کہتا ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا، چونے قصوروار کم وقت وہ، اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بھی روکو اور کوفے والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ۔ اس سے پہلے والے گورنر کو ہٹا دیا۔ ابن زیاد کا باپ زیاد بھی ظالم اور انتہائی بدبخت انسان تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ظالم اور انتہائی بدبخت نکلا۔ جاتے ہی کوفے میں قتل و غارت، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑا، قید کیا، اور حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو راستے میں روک لو۔ تو حر اور امام حسین کا قافلے کا سامنا کربلا میں ہوا۔ تو حر نے آپ کو، حضرت مولا علی جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے، کہنے کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، زور زور سے فرمایا ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ یہ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ بن حسین۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے نبی نے مجھے دکھائی کہ تیرا بیٹا یہاں شہید ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں حسین صبر، حسین صبر، حسین صبر۔
40 کلومیٹر آگے کوفہ ہے۔ حر نے آپ کو وہاں روک لیے، پیچھے اس نے 3000 کا لشکر بھیجا عمر بن سعد کا، کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ قتل پر آ گئے ہیں تو حر کو اللہ نے، حر کہتے ہیں آزاد کو، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تم آل رسول کو قتل کرو گے؟ اور اس کو کیا کس چیز کے لالچ نے مارا؟ اللہ دنیا کے لالچ سے بچائے۔ اسے ابن زیاد نے کہا تو جا حسین سے لڑ، میں تمہیں خراسان کی گورنری دے دوں گا۔ اس لالچ میں آ سو کہنے لگا تم واقعی لڑو گے؟ ان کا ہاں۔ تو اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور بھگاتا ہوا امام حسین کے پاس لے آئے کہ میں حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ہی پانی بند کر دیا۔ ساری تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، دشمن تھے، کافر تھے، جن کا پانی بند ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی اولاد جن کے لیے آپ دیکھو، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی، حضرت علی سے ملاقات کی۔ جب حسن حسین کو بلا کر ایسے سینے سے لگایا، آنسوؤں کی جھڑیاں لگی۔ اور میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی محبت پر۔ کچھ نہیں بولے، دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الموت حاضر ہے، تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے، اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسن حسین کے ساتھ نہیں، میری امت کے ساتھ۔ ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کے لیے تڑپ کے مانگا، میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے، اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں ہل، ایک بھی نہیں گیا۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ کہا اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے؟ ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت،
ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی۔ کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت، وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو وہ نال کو لڑ سکتا، وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگا ان سے سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا، یہ سارے پیدل ہو۔ اور کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو۔ ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم۔ سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے۔ ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں، اہل تشیع، جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے۔ تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز، اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی، اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول پر چبانا۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو وہ پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو بھئی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین۔ یا نماز کو فرمایا، اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچان۔ کیا مرتبہ ہے
اور میرے عزیزو کیوں چھوڑتے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو۔ یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے اور ادھر محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے، کیوں چھوڑ؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کتنے قتل ہو رہے گجرانوالا میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور۔ حسین جب اپنا سر لائے گا مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کٹے سر کے ساتھ آ رہا۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے۔ فرمایا کر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے۔ اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا۔ پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے پلیسوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا۔ زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا، اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا۔ تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلی کہا ہوگا۔
زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہو دی، آب و بکا ہو نہیں، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے، نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد کو کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا اور آج تک میرے آنسو نہیں بند تھے، اور وہ اس کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، اور پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا۔